جامعہ دارالعلوم شیخ الاسلام سے آپ کی خدمت میں خوش آمدید۔ منہاج البلاغہ صفحہ نمبر 21 کی پڑھائی کرتے ہیں۔ فصاحت کی تعریف۔ لغوی اعتبار سے فصاحت کا مطلب ہے ظاہر اور واضح ہونا، یعنی کسی چیز کا اس حد تک نمایاں اور روشن ہو جانا کہ اس کا کوئی پہلو مخفی نہ رہے، یہ نہ رہے۔ یہ فصا یا فصیح یفصح فصاحن باب کاروما سے مصدر ہے۔ یہ اس لفظ فصاحت کا لغوی یعنی فاصحہ کاروما یکرم سے کرامن، اور اسی طرح جو ہے وہ یہ مصدر ہے۔ یہ اس لفظ فصاحت کا لغوی مفہوم ہے، مگر اصطلاحی طور پر اپنے خیالات کی ترجمانی اور شرح و وضاحت کے لیے ایسی عبارت استعمال کرنے کا نام فصاحت ہے جو سلیس و بامعنی، حسین و دلکش اور بامحاورہ الفاظ پر مشتمل ہو، اور اس میں کوئی ایسا لفظ نہ ہو جو ذوق سلیم، طبع موضوع اور کانوں پر گراں گزرتا ہو۔ عبارت میں یہ خوبی اس وقت پیدا ہوتی ہے جب کلمہ اور کلام میں فصاحت موجود ہو، یعنی الفاظ اور ان سے مرکب جملے اور تراکیب سب فصیح ہوں، کیونکہ عبارت جملوں ہی سے بنتی ہے اور جملے الفاظ و کلمات کا مجموعہ ہوتے ہیں۔ گویا بنیاد سے لے کر عمارت تک ہر اینٹ روڑے کا خوبصورت، شاندار اور دلکش ہونا ضروری ہے۔ یہاں پر حسن حاشیہ کے طور پر ایک خوبصورت بات بتانا چاہتا ہوں۔ ہمارے یہاں غلط العام اردو کے اندر ترکیب ہے اینٹ پتھر، ٹھیک ہے؟ تو جب اس کو آپ نے فصیح یا فصاحت پر پرکھنا ہے تو اینٹ روڑا بنے گا یا روڑے اور اینٹ ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو ہے وہ خاص طور پہ نوٹ فرما لیں۔ یہ جو ہے وہ آپ سرکار کی کتاب منہاج البلاغہ کا حصہ نہیں ہے، حسن حاشیہ کے طور پر آپ اس کو لے سکتے ہیں۔ شاندار اور دلکش ہونا ضروری ہے، اس لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ کلمہ یعنی لفظ میں فصاحت کس طرح پیدا ہوتی ہے اور اس میں کون سی خوبیاں پائی جائیں تو اسے فصیح کہا جاتا ہے۔ اس طرح یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ کلام میں فصاحت کب پیدا ہوتی ہے اور اس میں کون سی شرائط پائی جائیں تو اسے فصیح قرار دیا جاتا ہے۔ اس لیے سب سے پہلے فصاحت فی اللفظ اور فصاحت فی الکلام کی شرائط بیان کی جاتی ہیں۔ فصاحت فی اللفظ کی شرائط: لفظ میں اس وقت فصاحت پیدا ہوتی ہے اور اسے فصیح قرار دیا جاتا ہے جب وہ مندرج ذیل 3 عیوب، عیب کی جمع عیوب سے پاک ہو۔ یہاں پر ہمارا صفحہ نمبر 21 مکمل ہوا، اور جانے سے پہلے آپ کو وہی تعارف کرواتا چلوں کہ ہمارا انگریزی چینل مینٹور انگلش پروفیسر ایم اے رضا اور اردو کی خدمات کے لیے مرشد اردو پروفیسر ایم اے رضا ہے، اور اسلامیات اور دینیات کی خدمات کے لیے کلاسیکل اسلامک سائنسز کے لیے یہ جامعہ دارالعلوم شیخ الاسلام۔ تو امید واسطے کہ آپ نے سبسکرائب فرما رکھے ہوں گے اور بیل کے آئیکن کو آل پر پریس کرا ہوگا۔ تو اجازت دیجیے میرے ساتھ مل کر کے یہ انسانیت کی بہتری کے لیے، تعلیم و تربیت کے لیے ایک قدم اور۔ Let me go now and say with me, do something more for humanity, do something more for knowledge and practices. Have a good day.